آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ جنوبی سوڈان کو 1,40,00,000 امریکی ڈالر کی امداد۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے جنوبی سوڈان میں بڑھتے ہوئے تشدد اور شدید سیلاب سے متاثرہ 2,62,521 لوگوں کو براہ راست انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے 1,40,00,000 امریکی ڈالر فراہم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سینٹرل ایمرجنسی رسپانس فنڈ یعنی CERF سے ملنے والا فنڈ عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں کو ٹارگٹ ایریا پر معنی نظریہ کا استعمال کرنے میں اہل بنائی گئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انتہائی ضروری امداد ان لوگوں تک پہنچ جائے جنہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک یوکرین کا وجود قائم ہے ہم اس کا ساتھ دیتے رہیں گے، امریکہ نے کہا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کہا ہے کہ اندیشوں کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک یوکرین قائم ہے ہم اس کا ساتھ دینا جاری رکھیں گے۔ 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں 2 طرفہ ملاقات کی اور بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے حساس انفراسٹرکچر کو ہدف بنا کر جنگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ جنگ شروع ہوئے 300 سے زائد دن گزر چکے ہیں اور اس عرصے میں یوکرین کے عوام نے روس اور دنیا کو دکھا دیا ہے کہ انہیں اپنے ملک سے کس قدر محبت ہے اور اس کے دفاع کے لیے ان کا عزم کس قدر پختہ ہے۔ جنگ کے دوران امریکہ کی یوکرین کو فراہم کردہ امداد کے مختصر ذکر کے بعد بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمارا ملک یوکرین کی مدد کرنا جاری رکھے گا۔ صدر زیلنسکی کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب صدر صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک یوکرین کا وجود برقرار ہے ہم اس کا ساتھ دینا جاری رکھیں گے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، چین میں مفت دواؤں کی تقسیم۔ چین کے بڑے شہروں میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے نپٹنے کے لیے حکومت نے شہریوں میں مفت دوائیں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی کے DG اسپتال نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا ہے کہ شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 54,30,000 ہے، جبکہ سال کے آخر تک یہ تعداد 2.5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اسپتال کی جانب سے پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس المناک جنگ میں گریٹر شنگھائی کا پورا علاقہ متاثر ہوگا اور ہسپتال کا تمام عملہ بھی متاثر ہوگا۔ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس سے فرار حاصل کر سکتے ہیں۔ منگل کو ملک بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 3,79,306 بتائی گئی تھی، جبکہ پیر کو حکومت نے کورونا کی وجہ سے ہونے والی پہلی 2 ہلاکتوں کا اعلان کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے سال چین میں کورونا کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ بیجنگ سمیت دیگر شہروں میں پابندیوں کے خلاف احتجاج کے بعد چین نے 3 دسمبر کو تمام پابندیاں ہٹا دی تھی، جس کے بعد کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ افغانستان میں لڑکیوں کے جامعات جانے پر پابندی سے صدمہ ہوا، گوٹریس نے کہا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ طالبان کے خواتین اور لڑکیوں کے جامعات جانے پر پابندی سے انتہائی صدمہ ہوا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں اینٹونیو گوتریس نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم سے انکار مساوی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے طالبان پر سب کے لیے تعلیم یقینی بنانے پر زور دیا اور کہا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی سے افغانستان کے مستقبل پر تباہ کن اثرات ہوں گے۔ اینٹونیو گوتریس نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان سب کے لیے تعلیم کے حصول تک رسائی یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ 2 روز پہلے افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی لگائی گئی تھی۔ کابل سے افغان میڈیا کے مطابق افغان وزارت اعلیٰ تعلیم نے طالبات کی اعلیٰ تعلیم کی معطلی کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ گیس پائپ لائن میں آگ، 3 مزدور ہلاک۔ روس کے وسطی علاقے میں مرمتی کام کے دوران گیس پائپ لائن میں دھماکے کے نتیجے میں 3 مزدور ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 1980 کی دہائی میں بنائی جانے والی برآمدی گیس پائپ لائن سے یوکرین کو گیس کی سپلائی کی جاتی ہے، جبکہ اسی پائپ لائن کے ذریعے گیس کو مغربی سائبیریا سے یورپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق پائپ لائن میں دھماکے اور آگ لگنے کی وجہ سے زیر زمین گیس پائپ لائن میں لیکیج تھی۔ حادثہ پائپ لائن کی مرمت کے دوران پیش آیا، جبکہ حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد مزدور تھے جو مرمتی کام میں مصروف تھے۔ کویتی خاتون کا انوکھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ۔ سعودی عرب اور ریاست کویت کی ایک طبی ٹیم نے 60 کی دہائی کے عمر والے ایک کویتی شہری کے لیے دل کی پیوند کاری کا پہلا آپریشن کرنے میں تعاون کیا۔
یہ کویتی شہری دل کی تیز رفتار ناکامی میں مبتلا تھا اور اب اس پر علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپریشن کویت کے سلمان ادبوس سینٹر میں ہارٹ فیلئر پروگرام میں ورک ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر خلدون الحمود کی سربراہی میں کیا گیا، جس کے ساتھ اینستھیزیا ٹیم، نرسنگ سٹاف، کلینکل فارمیسی، ایمینولوجی ڈپارٹمنٹ اور بحالی اور فزیوتھراپی شعبے بھی تعاون کر رہا تھا۔ یہ آپریشن پروفیسر ریاض الترزی نے کیا اور ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں کارڈک سرجری کے چیف کے عہدے پر فائز سعودی ڈاکٹر فائز خلیل نے العربیہ.net کو آپریشن کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے، بلاول بھٹو نے کہا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان نے بتا دیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اگر ثابت ہوا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو روک نہیں رہے ہیں تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیائی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کو بتا دیا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو افغانستان سے مدد یا سہولت فراہم کی گئی تو یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ اگر افغان طالبان کو شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مدد کی ضرورت ہو تو فراہم کریں گے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.